بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے آخر میں وہ آدمی داخل ہوگا جو کبھی چلے گا، کبھی چہرے کے بل گرے گا اور کبھی آگ اسے جھلسا دے گی۔ جب وہ آگ سے نکل آئے گا تو پلٹ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی۔ اللہ نے مجھے ایسی چیز عطا فرما دی جو اس نے اگلوں پچھلوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اسے بلندی پر ایک درخت دکھایا جائے گا تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں دھوپ سے نجات حاصل کروں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ عز و جل فرمائے گا، اے ابن آدم، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں یہ درخت دے دوں تو تم مجھ سے اس کے سوا کچھ اور مانگو۔ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب، اور اللہ کے ساتھ عہد کرے گا کہ وہ اس سے اور کچھ نہ مانگے گا۔ اس کا پروردگار اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے سائے میں دھوپ سے محفوظ ہو جائے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے اوپر ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے پانی سے سیراب ہوں اور اس کے سائے میں آرام کروں۔ میں تجھ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ تم مجھ سے کچھ اور نہیں مانگو گے؟ اور فرمائے گا، مجھے لگتا ہے اگر میں تمہیں اس کے قریب کر دوں تو تم مجھ سے کچھ اور بھی مانگو گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا۔ اس کا رب تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس کے سامنے اس سے صبر نہیں ہو سکتا۔ اس پر اللہ اسے درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سائے کے نیچے آ جائے گا اور اس کے پانی سے پیاس بجھائے گا، اور پھر اسے ایک درخت جنت کے دروازے کے پاس دکھایا جائے گا جو پہلے درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں میرے رب، وعدہ کیا تھا، بس یہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا، تو وہ اس شخص کو اس درخت کے قریب کر دے گا، اور جب وہ اسے درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اہل جنت کی آوازیں سنے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، وہ کیا چیز ہے جو تجھے راضی کر کے ہمارے درمیان سوالات کا سلسلہ ختم کر دے؟ کیا تم اس سے راضی ہو جاؤ گے کہ میں تمہیں ساری دنیا اور اس کے برابر اور دے دوں؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، کیا تو میری ہنسی اڑاتا ہے جب کہ تو سارے جہانوں کا رب ہے؟ اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور کہا، کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنسا؟ سامعین نے پوچھا، آپ کیوں ہنسے؟ کہا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، رب العالمین کے ہنس پڑنے پر۔ جب اس نے کہا کہ تو جو سارے جہانوں کا رب ہے میری ہنسی اڑاتا ہے، اللہ فرمائے گا، میں تیری ہنسی نہیں اڑاتا، بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔